اچھا MashaAllah, there are a lot of people online. تو تیمور اگر وہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سے شروع کر لیں تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا نشست ہے، ناشار ہے تقریباً 10 نشستوں میں اس موضوع پہ، یعنی ڈیولپمنٹ اور اربنزم کے حوالے سے کچھ گفتگو کی شکل، کوئی لیکچر نہیں میرے خیال سے، کوئی اس طرح سے ٹیچنگ سیمینار کی وہ میرے خیال سے شکل کے بجائے بہتر ہے کہ آپ کے سوالات کے حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ تو اس کو آگے کرنے کے لیے میں نے آپ کو قبل از وقت ہر کچھ ٹاکنگ پوائنٹس جو میرے خیال سے آپ کو مل گیا ہوگا اور دیکھا ہوگا، تو گزارش یہ ہے کہ اس میں ٹاکنگ پوائنٹس کا مقصد یہ ہے کہ اس نشست میں ان نکات پر بات ہوگی، لیکن ضروری نہیں کہ اسی تک محدود رہے۔ اگر کسی بھی حوالے سے آپ پوچھنا چاہیں بغیر بیچ میں یا جیسے ٹیکسٹ کر دیں تو پھر وقتاً فوقتاً تیمور دیکھ لیں گے جن چیزوں کا پھر جس کے جواب ضروری ہوگا تو پھر اس طرح سے کر دیں گے۔ تھوڑا سا کہنا ادھر ہو جائے کہ آواز تھوڑی کم آ رہی ہے، ہاں ٹیکسٹ کر رہے لوگ، تھوڑا آگے کر لیں، آگے کر لیجیے آگے۔ ٹھیک، مائک لگنا۔ دس از ویری گڈ۔ اچھا، تو آگے دیکھیں، یہ پورا سلسلہ ہے، اس کا ایک خلاصہ شکل میں پہلے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ اس کا دائرہ گفتگو کا موضوع کا کیا کچھ اس میں ہم شامل کرنا چاہیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو ترقی کا موضوع ہے، ڈیولپمنٹ، یہ میرے خیال سے آج کل تو تقریباً ہر جگہ ساری دنیا میں، اور ہمارے یہاں تو ہے ہی، تقریباً ہر وقت جو گفتگو ہوتی ہے، جس پہ فکر غور کیا جا رہا ہے، وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے عموماً جو نظریہ عام ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے، دوسرے ممالک دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو ترقی گویا ایک طرح سے فرض کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا ایک نصب العین، ہمارا مقصد زندگی کا، قوم کا، ریاست کا، معاشرے کا تو ترقی ہی ہے، اور اس کو کبھی کوئی ڈینائی یا ڈاؤٹ نہیں کرتا ہے۔ ابتدا وہیں سے شروع ہوتی ہے، یہ فرض کر لینا کہ یہ تو ایک گیون چیز ہے نا، ترقی۔ تو ہم نے کہا نا، اب سوال یہ کہ کس طرح سے ہم ترقی کریں اور کس طرح سے جو نقصانات یا مشکلات ہم نے دیکھی ہمارے، ان کو کس طرح سے دور کریں تاکہ ہم بہتر اور زیادہ تیزی سے ترقی کر سکیں۔ تو اس گفتگو میں میری جو نظریہ ہے، جس نظریے سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم بات اس وقت، اور اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، کہ یہ ایک کرائسس کا موقع ہے۔
عالمی سطح پہ ایک گلوبل ایگزسٹینشل کرائسس ہے، اور وہی یہ سمجھنا کہ وہ دوسرے لوگوں کا مسئلہ ہوگا، ہمارا تو مسئلہ ترقی کرنا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی شاید اور بھی دوسرے ملکوں سے زیادہ ہی شدت سے جو ایک بحران ہے، کرائسس ہے، اس پہ کچھ بات کریں گے، کیونکہ میرے خیال سے اکثر و بیشتر لوگوں کا سب سے پہلے جو موضوع فکر کی ہوتی ہے کہ مہنگائی، انفلیشن، آلودگی، معاشرے کی بھی تباہی اور سماجی طور پہ بھی، تو ان سب میں سے کیسے نکلیں تاکہ ہم جو پیچھے رہ گئے آگے جائیں۔ تو میرا موقف یہ ہے، اور اس میں یقیناً اکثر آپ میں سے مجھے یقین ہے کہ اتفاق نہیں کرو گے۔ میرا موقف یہ ہے کہ یہ جو موجودہ عالمی اور مقامی سطح پہ جس بحران میں ہم مبتلا ہیں اس وقت، اس کا وجہ ترقی کی دوڑ میں لگنا اور اس دوڑ میں لگے رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کرائسس کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو پہلے ظاہر ہے کہ اس پہ ہم اگلی نشست میں اور کھل کے وضاحت میں کروں گا، اس میں ضرور آپ اپنا، اور میں یہ یوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں آئندہ کے لیے تو ضرور اس پہ غور کریے، سوچیے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ترقی کی وجہ سے موجودہ جو کرائسس ہے وہ پیداوار ہی ترقی کے پیچھے جو ہم ساری دنیا لگ رہی، کیوں اس طرح سے سب ایسے عمل میں لگے ہوئے ہیں؟ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، مطلب یہ تو ساری دنیا میں جو ماہرین ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، یہ تو اتنا عام ہو چکا ہے، واضح ہو چکا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم ایک دوڑ میں چلے جا رہے ہیں جبکہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ تو ایک خندق کی طرف لے جا رہی ہے، مگر ہم مصر ہیں اور اسی میں ہم اڑے ہوئے ہیں، نہیں ابھی کافی ترقی نہیں اور کریں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ میرا پھر موقف یہی ہے، اور اس پہ بات کریں گے کہ یہ نتیجہ ایک نظریے کی وجہ سے، اور یہاں پھر ہم ذکر کریں گے کہ کیا کوئی متبادل نظریہ بھی ہو سکتا ہے؟ کیا ہمیشہ انسان کی کیا فطرت میں یہی مقدر یہ ہے کہ انسان بنائے ہی ایسے ہی ہے کہ وہ اپنی ترقی کے پیچھے بھاگا رہے گا اور وہی اس کی تباہی کی وجہ بنے گی؟ تو انسان کا اس زندگی میں مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ترقی تو بالکل طرح سے یونیورسلی سب سمجھتے ہیں، بلکہ یوں ایک نظریہ ہے کہ انسان کا اس دنیا میں زندگی میں مقصد ہی ترقی کرنا، مسلسل ارتقاء، ترقی، گروتھ۔ تو دوسرا جو متبادل جو نظریہ ہے اس پہ بات کریں گے۔ یہ اصل میں دو مختلف نظریات ہیں، نظریات حقیقت کے بارے میں اور اس حقیقت کے نظریے کے اندر پھر پہچان انسان کیا ہے، میں کیا ہوں، اپنی خود شناخت، یہ دنیا کیا ہے، ہم کہاں کھڑے کیا مقصد ہونا چاہیے، ہماری منزل، مقصد
کیا ہونا چاہیے جس کے پیچھے ہم اپنے زندگی کا ایفرٹ کریں. تو یہ دو بالکل متضاد نظریات ہیں، نظریہ حقیقت ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے. اور جب نظریات کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے ہر نظریے کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ ہے جسے کہتے ہیں آنٹولوجی، یعنی وجود کا نظریہ. یا ہمیں کوئی بھی چیز ہے کیا، اصل حقیقت کیا ہے، یہ جو سوال ہے یہ ایک پورا فلسفے میں ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے ہر فلسفے کو. تو کچھ اس پر بات ہوگی کہ کیا کوئی بھی چیز کیا ہے، یہ سوال ہم کیسے اٹھاتے ہیں، کس طرح سے ہم وہ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں یا ایکسپلین کرتے ہیں، سمجھتے کہتے ہیں کہ یہ کیا، کوئی بھی چیز، دنیا کیا، میں کیا ہوں، کائنات کیا ہے، زندگی کیا ہے. تو اور پھر اسی طرح سے اسی حوالے سے پھر اگلی بات یہ کہ اچھا اگر یہ کل کائناتی حقیقت ہے تو یہ جو دنیا ہے جس میں ہم، اس کی کیا حقیقت ہے. اور یہاں عام جو اس وقت رائج نظریہ ہے وہ یہ کہ سائنس کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اصل حقیقت اگر سمجھنا ہے تو سائنس سے پوچھیں، کیونکہ سائنس دانوں کا کام ہی ہے ان کا کہ اسی سوال پہ کہ یہ دنیا کیا ہے، کائنات کیا ہے، مختلف شعبوں میں بس سائنس کا بنیادی موضوع ہی ہے. تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ جو اس وقت مروجہ نظریہ ہے حقیقت کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، انسان کے بارے میں، جس کی بنیاد پر پھر ہم اپنے مقاصد طے کرتے ہیں، منزلیں طے کرتے ہیں اور پھر ان کے راستے بناتے ہیں، تو کیا یہ ہمیشہ انسان کی زندگی تاریخ میں یہی شکل رہی ہے کہ مسلسل ترقی، ارتقاء، گروتھ، ایوولوشن، ڈیولپمنٹ تاریخ میں کیا یہ نظریہ ہمیشہ تھا انسان کا؟ یہ کوئی فطرتی انسان کے نظریے میں لازمی ہے یا کوئی؟ تو تاریخی اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ اس جو نہج پہ اس وقت ہم کھڑے ہیں کہ جب کہ انسانیت کے وجود ہی خطرے میں کیا اب تو سامنے نظر آ رہا ہے، تو یہاں تک ہم آئے کیسے؟ شاید کچھ ہمیں رہنمائی ملے تاریخ سے کہ کہاں پہ ہم بھٹک گئے. کیا ہمیشہ انسان اس طرح کی کرائسس میں رہا ہے؟ تو یہ تاریخ کے اعتبار سے اس کو دیکھیں. اور پھر یہ جو ایک نظریہ کائنات، ورلڈ ویو جو ہوتا ہے، اسی کے پیمانے میں، اسی کے دائرے میں پھر انسان اپنے گولز متعین کرتا ہے کہ اچھا اگر دنیا یہ ہے، میں یہاں کھڑا ہوں، کہاں سے آیا تاریخ بتا رہی ہے، تبھی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اچھا اگلا قدم کیا ہے. کہ کچھ بھی عمل کرنے سے پہلے لازمی ہے کہ آپ کا اپنے اور دنیا کے حقیقت کے بارے میں کچھ تصور آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کچھ کریں. تو پھر جب اپنا مقصد، منزل طے کر لیتے ہیں تو پھر اگلا سوال پریکٹیکلی آتا ہے کہ اچھا یہاں سے یہاں تک پہنچنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا. تو اس میں ظاہر ہے کہ بہت سے مختلف پھر خیالات ہیں لوگوں کے. کہتا ہے سائنس کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے، کوئی کہتا نہیں عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے، ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، یا معاشرے میں
مورالٹی زیادہ اہم ہے وغیرہ، بہت سے مختلف. کوئی کہتا ہے فن کے ذریعے، کوئی کہتا ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے، کوئی کہتا ہے جنگ کے ذریعے، کوئی کہتا ہے زبردستی وغیرہ. تو یہ مختلف راستے ہیں. اکنامکس، آرٹ، یہ سارے تو ان پہ پھر غور کریں گے کہ زندگی کے جو جتنے بھی یہ ایفرٹس ہر فیلڈ میں لوگ کرتے ہیں، یہ ایک طرح سے راستے ہی ہے نا، آلٹرنیٹ ویز ٹو اچیو آر گول. تو اس کے بعد پھر واپس ہم ذرا تفصیل سے، حالانکہ اب یہ کہ اس پہ کوئی میں نے جیسے کہا کوئی ہر بچے کو معلوم ہے کہ یہ جو گلوبل اکنامک کرائسس ہے، اس کی کیا خان ہے، کیا صورت ہے. اور آخر میں پھر ہم اس پہ غور کر سکتے ہیں کہ اچھا اس صورت موجودہ صورت اس بحران کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں، جس انسان کے وجود کا ہی جب سوال ہے، اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ کیا کرنا چاہیے؟ تو آخر میں پھر اس پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں. تو یہ پورا میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا کہ ان 10 نشستوں میں ہم کور کریں گے ان موضوعات کو. طریقہ کار جیسے اب ہم نے شروع کیا ہے کہ دونوں آن لائن بھی اور یہاں ان پرسن بھی. اور میرے خیال سے اور بھی بہت سے لوگ جو شاید آنا چاہتے تھے ابھی نہیں پہنچ پائے، یا کسی وجہ سے. امید ہے کہ کیونکہ آن لائن تو ماشاء اللہ بہت سے پارٹیسپینٹس ہیں، خصوصاً جو لوگ لاہور ہی میں ہیں. اگر آمنے سامنے بات ہو تو وہ بات ہی اور ہوتی ہے. دونوں طرح سے ہم اس کو کھلا رکھیں گے. اور جیسے میں نے کہا کہ بنیادی طور پہ میں نہیں چاہتا کہ یہ یک طرفہ کوئی لیکچرنگ جیسے میں بولتا رہا ہوں. یہ آپس میں تبادلہ خیال ہونا چاہیے، اور اس کے لیے طریقہ پہلے سے ہی ہر ہفتے کچھ اس کی نشاندہی کر کے کہ اس نشست میں کن موضوعات پر بات ہوگی، اور ان کی جو مختصر نکات ہیں وہ پہلے سے سرکولیٹ کر دیں گے. ان پہ آپ دیکھیں، اور جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں اٹھیں اختلاف ضرور کریں، بلکہ بڑی اچھی بات ہے. کوئی ضروری نہیں کہ ہر ایک ہی خیال کا ہو. ہم ایک دوسرے کی بات سنیں، سمجھیں، تاکہ اس گفتگو میں سے بہتر نتیجہ حاصل کر سکیں ہم سب کے لیے رہنمائی. تو یہ طریقہ ہے آگے. تو آج ہم ذرا دوہرا لیتے ہیں. یہ جیسے میں نے کہا کسی کچھ آپ سب کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہم اس وقت we are in the midst of the 6th mass extinction of species. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. اور اگین اس میں کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، کامن نالج سائنٹسٹ کو پتہ ہے. اور ہم خود روزمرہ اگر دیکھیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہی ہو، یعنی یہ دور کی بات نہیں ہے کہ باہر نکلے جب بھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو آسمان میں گدھ منڈلاتے رہتے. اور میرے خیال سے آپ میں سے شاید کبھی دیکھے نہ ہوں گے. یعنی کتنی ون جنریشن. کیا گدھ یہاں گرگٹ بہت عام ہوتے تھے، کبھی آپ نے گرگٹ بھی نہیں دیکھا ہوگا. ڈریگن فلائز ہوتی تھی نہر پہ، جگنو شام کو ہم ان کو لے کے جاتے تھے واک کرنے نہر پہ. کیا عمدہ سما ہوتا تھا. نہ وہ جگنو ہے، نہ ڈڈو ہے، نہ ڈریگن. یعنی دیکھتے دیکھتے یہ چیزیں ناپید ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہ اگر اب بھی کسی کو نہیں نظر آ رہا ہے تو پھر پتہ نہیں شاید اندھے ہیں یا آپ دیکھ نہیں رہے. تو میس ایکسٹنکشن کیا ہوتا ہے؟ دس از اے سائنٹیفک ٹرم well established
اور دنیا میں اس سے پہلے 5 بار اس پلانٹ میں میس ایکسٹنکشنز ہوئے. یہ ایونٹس ہوتے ہیں جب 80% اور مور آف آل لائف فارمس, پلانٹس اینڈ اینیملس, یہ ناپید ہو جاتے ہیں. ماضی میں 5 بار جب یہ شکل پیدا ہوئی, اس کی وجہ کوئی نہ کوئی قدرتی حادثہ تھا. آئس ایج آ گئے, فلڈز آ گئے, ارتھ کویک, والکینک ایکٹیویٹی, میٹیور اسٹرائکس وغیرہ. یہ پہلا موقع ہے کہ اس بحران کے موجب حضرت انسان ہوتا. تو یہ وجہ ہے کہ یہ جو موجودہ میس ایکسٹنکشن جس کے بیچ میں ہم اس وقت ہیں, اس کا سائنٹسٹ نے جو نام دیا ہے وہی ہے دا ہولوسین ایکسٹنکشن. اور ہولوسین اس لیے کہ اس کی بنیادی اور سب سے بڑی وجہ انسان کی حرکت. سو وہ کیا حرکتیں ہیں ایسی, وہ اس کی جو پہلے میں نے کہا کہ اس کی بنیادی وجہ وہ خواہش اور ترقی کرو, یہ بھی حاصل وہ بھی حاصل, to extract from nature and the environment more than we need. Basically یہ خرابی کی وجہ. اور یہ ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ precise, measurable, quantifiable markers ہیں. یعنی انسان کی ضروریات تو محدود ہے, تو ضروریات کو تو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں, کتنے فیٹ آف ایئر, اتنا گیلن آف واٹر, اتنا نیوٹریشن, اتنا ٹیمپریچر, ہر چیز آپ پریسائزلی کہہ سکتے ہیں کہ اتنے ٹیمپریچر رینج سے اوپر ہو یا کم ہو تو زندہ نہیں رہتے. وہ لمٹس مقرر ہیں, متعین ہیں اور پریسائز ہیں. اور دوسری طرف اس پلانٹ کی جو صلاحیت ہے, جو ہم اس میں سے اپنے خواہش یا ضرورت کے لیے ایکسٹریکشن کرتے ہیں, نکالتے ہیں, تو پھر اس ارتھ, پلانٹ ارتھ کی جو صلاحیت ہے نیچرل بایو کیپیسٹی ٹو ریپلیس what we extract from the environment. تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کے جو نارمل اسٹیٹ ہے اس ٹیمپریچر سے بڑھ جائے تو موت واقع ہو جائے گی, اس سے کم ہو جائے تو یہ ہر چیز میں غذا, اور اسی طرح سے ہمارا جو ہے اس کی جو صلاحیت ہے پیداواری وہ بھی تو محدود ہے, وہ کوئی انلمیٹڈ تو نہیں ہے. تو اگر اس کیپیسٹی سے آپ زیادہ بڑھ جائیں گے تو پھر وہ سروائیو تو نہیں کریں. تو یہ بالکل پریسائز میجربل مارکرز ہیں کہ جس میں آپ کی ضروریات کے اندر رہیں اور پلانٹ ارتھ کی بایو کیپیسٹی کی لمٹس کے اندر رہیں, تو پھر تو کوئی خرابی نہیں ہوتی. لیکن جب ان حدود سے آپ آگے چلے جاتے پھر لامحالہ مسائل کھڑے ہوں گے. تو یہ عالمی سطح کو اس پہ اور بات ہو سکتی ہے آگے. خیر یہ سب دہرانے کی ضرورت نہیں, میرے خیال اب سب کو پتہ ہے جو کلائمیٹ چینج اور جو اوشنز کے ساتھ ہو رہا ہے, پلاسٹک پولوشن, ویسٹ,
میلٹنگ آف وغیرہ یہ سب چیزیں. اور اس میں جیسا کہ ہم آئے دن دہراتے رہتے ہیں کہ اس میں تو ہمارے جیسے غریب ملک سب سے زیادہ ہی شکار ہیں. تو یہ سو یہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت ایک عجیب و غریب کیفیت ہے کہ یہ ایک بالکل ایکسٹنکشن کی یہاں کام ہو رہا ہے اور سناٹا دوسری طرف سے کوئی ذکر ہی نہیں. الٹا بلکہ کہتے ہیں نہیں ابھی کافی نہیں اور کرو. تو حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ بھائی یہی ایکٹیویٹی ہے جو آپ کر رہے ہیں. کاربن emissions, fuels, consumption, industry, اور سب کچھ جانتے ہوئے اس لیے میں نے اس کو کہا کہ یہ غازہ مومنٹ ہے کہ ایک طرف میس جینوسائڈ کیا یہاں تو میس ایکسٹنکشن ہو رہی اور بجائے اس کو روکنے کے سیز فائر کے بجائے ہم کہتے ہیں نہیں 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 اس کو تو ٹھیک کرنے کا طریقہ ہی ہے کہ اس کو اور ترقی کرو. تو یہ باتیں ہیں مختصراً. آگے میں تھوڑی سی توجہ خاص کر اپنے جو حالات ہیں اس کی طرف, کیونکہ اکثر لوگ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ کرائسس ہے لیکن ہم تو نہیں اس کے ذمہ دار, یہ تو انڈسٹری ملکوں نے پیدا کیا, وہ بلکہ ہمیں دے کمپنسیشن. اس طرح کی باقاعدہ COP21 وغیرہ یہ بات ہو رہی ہوتی ہے اور بڑے ڈیلیگیشن جا کے آرگیو کرتے ہیں کہ جی ہمارا اتنا نقصان ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج میں, آپ نے یہ صورتحال پیدا کی, آپ کی نقصان ہے, آپ ہمیں کمپنسیٹ کریں وغیرہ. یہ آپ شاید حیران ہو, ایسی بات نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے ایک بنیادی طور پہ ذمہ داری جو انڈسٹریلی ڈیولپ ممالک ہیں انہیں کی پیدا کرتا ہے, لیکن ہم کو ان سے کم نہیں بلکہ 2 قدم آگے, اور وہ میں توجہ دلانا چاہوں. اس وقت یعنی دس پلیس ویئر سٹنگ, آج کل تو کمال ہے صاف فضا ہو رہی ہے لیکن تقریباً زیادہ تر we are living in the most polluted air quality city in the world. Our river is the most polluted river in the world. ہم جو سبزیاں کھاتے ہیں اس کے اندر ہیوی میٹلز, زمین جو ہے اس کے اندر یہ پوائزنز بس چکے ہیں. تو لینڈ, واٹر, ایئر, یہ کوئی اب دور کی باتیں نہیں ہیں. وی آر ان دا مڈل آف دس کرائسس. نتیجہ کیا ہے؟ اکنامکلی ایکسٹریم پاورٹی اور ڈسپیرٹی انکمز میں, امیری اور غریبی میں, اور مقروض تو ہم ہیں کہ IMF آگے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, سعودی وغیرہ لونز وغیرہ. اور ایک چیز جس پہ شاید آپ کو حیرانی ہو, اگر ہم اس وقت سروائیو کر رہے ہیں اکنامک تو وہ ہے ہیومن ٹریفکنگ. Our biggest export is our children. ہم بچے پیدا کرتے ہیں, ان کو پالتے ہیں, بڑا کرتے ہیں, پڑھاتے لکھاتے ہیں. جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ روزی کمائیں تو ہم ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہ پھر جا کے جو کماتے ہیں اس میں سے کچھ یہاں بیچتے ہیں. یہاں مفت میں آپ کو پیسے مل گئے, کیا کریں؟ گاڑی خرید لی, سیل فون جائیداد بنا لی, گھر بنا لیا. یہ سارے پیور کنزیومرز. تو یہ گاڑیاں کہاں پہ چلتی, وہ ایندھن چاہیے, وہ پھر آپ امپورٹ کرتے.
انرجی امپورٹ، یعنی وہ پورا جو سلسلہ ہے، نتیجہ یہ کہ جتنا ہمارے بچے کما کے یہاں بیچتے ہیں، ہم واپس ان ممالک کو بھیج دیتے ہیں کہ ان سے موٹر خریدنا ہے، ایئر کنڈیشنر خریدنا ہے، کمپیوٹر خریدنا ہے، سیل فون خریدنا ہے، سب کچھ، اور ہتھیار خریدنا ہے، ہوائی جہاز خریدنا ہے، بندوقیں خریدنا ہے، سارا پیسہ واپس ان کو بھیج دیتے ہیں۔ اب یہ بتائیے، یہ سلیو ٹریڈ نہیں ہے تو اور کیا؟ اینڈ دس از دی biggest single export item, more than all other sectors of export combined. کیا کاٹن اور اپیرل اور کینو اور سب کچھ آپ ملا تو سب سے زیادہ ہمارے بچے باہر جا کے محنت کر کے پیسہ بھیجتے ہیں، تو ہمارے یہ گاڑیاں چلتی ہیں، ایئر کنڈیشنر چلتے ہیں، بجلی ہوتی ہے، نہیں ہوتی پھر ہم قرض مان کے حاصل کرتے ہیں۔ سو یہ ہماری جو حقیقت ہے نیشنل، ہم ہیں واٹ از اے کلاسیکل کیس آف اے کلائنٹ۔ کلائنٹ اسٹیٹ وہ ہوتا ہے کہ جو خود کوئی چیز پیدا نہیں کرتا یا اپنی پیداوار کے بلبوتے پہ زندہ نہیں رہتا، یا جو کچھ بھی پیدا کرتا ہے وہ سارا ایکسپورٹ کر دیتا ہے اور ڈپینڈنٹ ہے دوسرے ملک یا ممالک پر اپنی معیشت کو چلانے کی۔ سو وی آر اے کلاسیکلی ڈپینڈنٹ کلائنٹ اسٹیٹ۔ کلائنٹ اسٹیٹ کا مطلب یہ کہ جب آپ اتنے انڈیٹڈ ہو جائیں گے، ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے، تو دوسرے ملک پھر آپ سے کہیں گے نا کہ جی بارڈر میں ہمارا کچھ دو تاکہ ہم اسرائیل کو بم مار سکے، آپ کہیں گے جی حضور بالکل حاضر، جو وہ کہیں، جو آپ کے باسز کہیں گے یو کی ناٹ ریفیوز۔ تو یہ صورتحال ہماری۔ 4 out of 10 children under 5 years of age in Pakistan are stunted due to long-term deprivation, which results in delayed mental development and poor school performance. آگے air quality جیسے میں نے کہا it's the worst in the world. جو وجہ اس کی ہے 43% is because of transport, 25% is because of industry، اور باقی جو ادر ہے وہ بھی بیسکلی انڈسٹری ہے کی وجہ سے۔ مثلا ہم کہتے ہیں یہ کراپ برننگ کی وجہ سے ساری اسموگ۔ تو کراپ برننگ کیوں ہو رہی؟ کیونکہ آپ ہائیبرڈ سیڈز لگاتے ہیں، ان کی ہائٹ اور گروتھ ایسی ہوتی ہے، پھر اس کے لیے آپ مشینی ہارویسٹر لے کے آتے ہیں، وہ ہارویسٹر اوپر سے دانے کاٹ لیتے ہیں، نیچے سے اس کے سٹے رہ جاتے ہیں۔ تو اب فارمر کیا کرے؟ پھر وہ آگ لگا دیتا ہے۔ جبکہ روایتی طور پہ جو دیسی ورائٹیز ہیں ان کی ہائٹ وغیرہ اس طرح ہوتی ہے کہ ہاتھ سے آپ نے پکڑا، دوسرے ہاتھ سے داتری چلائی، دانے الگ، سٹا آپ کے ہاتھ میں اور دونوں چیزیں، اور مزید کو جلانے کی ضرورت ہے۔ پھر ٹریکٹرز ہیں، تھریشرز ہیں، ٹیوب ویلز ہیں، یہ سب انڈسٹریلائزیشن آف ایگریکلچر کی وجہ سے ہی ایگریکلچر 20%، ورنہ کوئی اس میں پولوشن نہیں پیدا ہوتا۔ سو یعنی باٹم لائن کہ جتنی یہ تباہی ہے اس کی وجہ ہے ڈیولپمنٹ، انڈسٹریلائزیشن، میکنائزیشن۔ آگے یہ آپ کو پتا ہے سالڈ ویسٹ، یہ شہر اور تو کچھ پیدا نہیں کرتا سوائے کوڑا کرکٹ، ماؤنٹنز آف ویسٹ۔ آپ نے اگر دیکھنا ہے تو محمود بیوٹی بند پہ جا کے دیکھیں، جغرافیہ بدل گیا، لاہور کا ماؤنٹن کھڑے ہو گئے، اس میں پھر روز لوگ چڑھتے ہیں
نکالتے ہیں اسکیونجرز. اور اب چند سال سے بہت لوگ خوش ہیں کہ جی یہاں تو مفت میں گیس مل رہی ہے, زمین میں سے گیس نکلتی ہے, اس کو جلاتے ہیں, کھانا پکاتے ہیں. یہ اب صورت ہو گئی اس ویسٹ کی پروڈیوسنگ fatal poisonous methane gas. آگے ویسٹ پیسے, یہ تو ساری دنیا میں اتنا ویسٹ ہو رہا ہے. ویسٹ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم اپنی ضروریات سے زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں, وہ زیادہ کنزیوم کر ہی نہیں سکتے, پھر کیا ہوگا؟ ویسٹ ہوگا. آگے یہ ذرا کچھ اعداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس ساری گفتگو میں ذرا اس کا خیال رکھیے. اگر ہم خوشحالی کیا سروائیول سبسسٹنس کا ایک معیار لے لیں تو اٹ از جسٹ انڈر $2 پر کیپٹا پر ڈے. لاہور میں, اور لاہور باقی پاکستان کے کمپیرزن میں بڑا خوشحال ایک شہر ہے, بڑا اچھا. 60% of households' income is less than $1, not even $2. $2 تو ہے subsistence, poverty. Poverty سے بھی نیچے ایک حد ہے subsistence کی, that is about $1. The majority of Lahore household incomes are less than not just poverty, less than subsistence. This is the city we live. جبکہ پاکستان کی نیشنل جی ڈی پی is not $1 per day, not even $2 per day, it is more than $3 per day. تو پھر یہ غربت اور بے روزگاری یہ کیوں؟ ابھی سنتے جائیں, جو بیسک پے اسکیل سرکاری سیلریز کا ہے وہ $33 پر ڈے, جبکہ عالمی جو ایوریج جی ڈی پی ہے دیٹ از $50 پر کیپٹا پر ڈے. اور لاہور میں جو ہائی سیلری ہاؤس ہولڈز ہیں ان کی انکم ہے more than $100 پر کیپٹا پر ڈے. Look at this difference between 60% of the population. And on the other, we are really blowing it beyond even the global average. اور یہ غربت جب ہوگی, ظاہر ہے اس کی وجہ کہ most of the youth are unemployed. 66% of employable age group are unemployed. There are more unemployed youth than employed. Next. Just to see it in graphically, a picture. تو آپ یہ دیکھیں, یہ جو dotted red line ہے, this is the average, the limit. The extreme poverty. Extreme poverty تو اس سے بھی نیچے. Yeah, right. یہ بایو کیپیسٹی, biocapacity, and the limit that you can sustain is a living lifestyle above $21 per capita per day. یہ والی لائن یہ بایو کیپیسٹی کی لمٹ. Already the world is 80% above overshoot. The green line. This is the average world GDP, $50 per day. It is not sustainable. The world.
جبکہ یہ جو میں کہہ رہا تھا ایکسٹریم پاورٹی ہمارے ابھی تو لاہور کی بات ہے، باہر دیہاتوں میں دیکھیں کیا حالات ہیں. 60% یہ بتایا آپ کو جی ڈی پی لاہور اور جو ہائی انکم یہاں پہ جو ہم بیٹھے ہیں، دس از ناٹ اے بیڈ ایگزامپل. وی کانٹ افورڈ دس. یہ بجلی کہاں سے، یہ موٹر کہاں سے، یہ ایئر کنڈیشنر کہاں سے کریں گے؟ اٹس جسٹ ناٹ افورڈیبل. وی آر لیونگ وے بیونڈ آور مینس. آگے تو یہ جہاں سسٹینیبلٹی، اور اس پہ ہم آگے بھی اور ڈیٹیل میں بات کریں گے، اس کا بھی ایک بڑا پریسائز میجرمنٹ، اینڈ اٹس کالڈ گلوبل فٹ پرنٹ. اگر گلوبل فٹ پرنٹ دنیا کے عالمی اعتبار سے دیکھیں، جیسے میں نے کہا، دا ورلڈ ایٹ دا پریزنٹ اسٹینڈرڈ، ایوریج اسٹینڈرڈ آف لیونگ از آلریڈی 85% overshoot. That is 85% more than the capacity of the planet to reproduce what we are consuming as human, as a species. Pakistan, mashallah, is an overshoot 126%. یہ کیوں؟ ہم کہیں گے ہمارا جیسا بیچارہ غریب ملک can't be that. You have to judge your consumption against your biocapacity. ہماری پاکستان کی biocapacity has been going down. وجہ مینلی پاپولیشن بڑھ رہا ہے، because زیادہ لوگوں پہ ڈیوائڈ کریں گے تو پر کیپٹا کم ہوتی چلی جائیں گے. So Pakistan is 126% more lifestyle consumption than our national capacity to replace what we consume. Barakahu, Islamabad mein, and these are based on actual data. ایک ٹول بنایا ہے گلوبل فٹ پرنٹ نے، آپ بھی کر سکتے ہیں. ڈاؤن لوڈ اٹ and you can find out what your personal footprint is. You will be shocked. Somebody did this exercise in a peri-urban suburb of Islamabad, Barakahu, and he found 1000% overshoot. If you think, well, that is a lot, Lahore mein maine karaya DNU mein students se, and they came back and were shocked. They wouldn't believe it. But this is simple. You can do it yourself. More than 1000% overshoot. And the more affluent parts of our cities, Lahore, Islamabad, Karachi, Baria town in Islamabad mein jo extra 2500% overshoot. This is the nature of the crisis that we have. اس پہ پھر باتیں نہیں بھی آئندہ. نتیجہ کیا ہے کہ جب آپ کا لائف اسٹائل keeps going up, you can't produce that, تو آپ بورو کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں everything that you produce. جب ایکسپورٹ جو ہے وہ امپورٹ سے کم ہوں گے تو وہ گیپ بڑھتا چلا جائے گا. جب گیپ بڑھے گا تو آپ کے روپے کی ویلیو گھٹ جائے گی. تو یہ جو مہنگائی آپ سب دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری اپنی اور اس کو اگر آپ ذرا ایکسٹینڈ کریں، یہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا. نیکسٹ گراف دیکھیں. 1985 تک اگر پیچھے جائیں، دیز آر ورلڈ بینک فگرز، تو تقریباً نو گیپ، ویری لٹل. اگر ایکچولی اس سے بھی پہلے جائیں، جب پاکستان بنا ہے 47 میں، for the first decade, 5 years, we were in surplus. We were earning more from export than we were spending on imports. Hamara trade balance was surplus. And the value of one Pakistani rupee was equal to $1.
اور آپ دیکھ رہے ہیں بڑے اسٹیڈلی تھوڑا تھوڑا یہ انکریز کرتا گیا. اینڈ دین سڈنلی 2003 2004 اور یہ اپنے سامنے سب ایکسپیرینس یو نو واٹ. سو دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. اور اب ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ بڑا کیا کیا ہے, مہنگائی کم کرو. کہاں سے کم کر رہی ہیں؟ دس از the crisis. نیشنلز جو ہے environment کے جیسی بات ہوئی, but also there is a direct correlation between our lifestyle and the impact on environment and the economy and society. اس کی بھی disintegration. جب آپ اتنے اسکیل پہ ہیومن ٹریفکنگ کریں گے تو میرے خیال سے اب پاکستان میں شاید ہی کوئی گھرانہ ہوگا which is not divided. Half of them are living in Canada or US or something. وہ تو الگ بات ہے, صرف دیہات سے شہروں میں the whole social fabric, it has become tattered and broken and disintegration, destabilization. So this is where we're at. اور میرے خیال سے یہاں ہم اس کو بس کرتے ہیں. اگر کسی کے سوالات ہوں. تو آپ نے بتایا کہ 2003 میں جو ڈیٹ نام بہت زیادہ ہو گیا بڑھ گیا, اس کی کیا وجہ ہوئی؟ میں تو پہلے بہت اسٹیڈی آ رہا تھا. آپ تھوڑا سا غور کریں کہ یہ کیا ہوا 21st سینچری کے شروع. یہ پورا گلوبل اکانومی میں, پالیٹکس میں, آل کمپریہنسو جو چینجز میں, اس کی بات کر سکتے ہیں ان ڈیٹیل. What precisely triggered those things? But basically تو وہی ہے, consumption, consumerism. مین کیا ڈفرنس آیا؟ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے کیا ہوا؟ آپ کی کمیونیکیشنز اینڈ یو آر ایبل, جو بھی ملٹیپلائز دی ہول کنزیومرزم. پوری کنزیومرزم رنز آن مارکیٹنگ, اور مارکیٹنگ کے لیے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی. سو آئی تھنک دا پرائمری چینج was that we shifted from an industrialized economy to a virtual economy based on digitalization. Artificial intelligence, so we're really getting into the extreme situation. Robotics. یہ ٹیکنالوجی میں جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ زیادہ ایفیشنسی اس میں لا سکتے ہیں. زیادہ ایفیشنسی کیا کرتے ہیں کہ آپ زیادہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ریسورس, زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں, تو وہی چیز دبا کر دی. مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آبادی کا جو ہے اربنائزیشن اور ہر چیز کا, مجھے نہیں پتا کہ آبادی کا ایک مجھے لگتا ہے کہ بڑا ایک ایسا برڈن ہے جو کہ اگر ریسورسز ہمارے پاس امریکہ کی بھی ریسورسز ہوں تو شاید کم پڑ جائیں. اور دوسرا یہ کہ ایک تو یہ ہوگی, اور دوسری بات یہ کہ ہمارے میں اور باقی ملکوں میں, مثال کے طور پہ ایران میں, ٹرکی میں, موراکو میں کیا فرق ہے؟ ان کی آبادی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 50 سال سے اتنی ہے, 6 کروڑ 5 کروڑ 7 کروڑ. ہماری آبادی ہر 5 سال بعد اٹھ کے 5-6 کروڑ اوپر چلی جاتی ہے. تو یہ مطلب یہ بڑا مجھے مطلب وہ ہے, تو اس کو کائنڈلی تھوڑا سا آپ واضح کریں. شکریہ. جی بالکل, بہت اہم آپ نے نقطہ اٹھایا. یہ جیسے میں نے چلتے چلتے ذکر کیا کہ بایو کیپیسٹی جو ہماری کم ہوتی جا رہی ہے, اس کی مین وجہ یہ ہے کہ لینڈ ایریا تو فکس ہے, بلکہ وہ بھی آدھا ہو گیا, لیکن پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے, تو پر کیپٹا جو کیپیسٹی ہے وہ گرتی جا رہی ہے. سو آپ کا کہنا بالکل ٹھیک کہ اس ایکویشن میں اگر ایک سب سے اہم فیکٹر ہے تو وہ ریپڈ انکریز ان پاپولیشن. لیکن
having said that, اور اس میں میں بالکل نہیں ڈینائی کر رہا کہ ہمیں اگر واقعی کچھ کرنا ہے تو آپ اس پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتے. کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا پڑے گا. کچھ نہ کچھ بہت کچھ ہے اس میں سارے, جیسے آپ نے ذکر کیا, بہت سے ممالک نے, اور سب سے بڑا اگزامپل تو چائنا ہے. اس نے اب ایکچولی کنٹرول کر کے اور پاپولیشن گروتھ کو نیچے لے. یہ having said that, let us also consider کہ یہ ایک ریڈ ہیرنگ بھی ہے اور اس کو بنایا جاتا ہے as the explanation for all our problems. کیا کریں جی, ڈیولپمنٹ تو کرنا ہے نا, پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو پھر ہمیں مزید سکولز تو چاہیے, مزید پروڈکشن تو چاہیے. اس بہانے سے you made population growth as the justification for increasing industrialization, for increasing imports. یہ ساری چیز. Let's look at the facts. پاکستان کی اور ساری دنیا میں population growth is actually slowing down, the rate of population. Pakistan was amongst the fastest growing populations, or मेरे ख्याल से growth rate was somewhere more than 3.2 per annum increase of year. That was years ago. Since then, for the last, I think, decade or more, the rate has been going down, and now we've reached about 2% per annum. یہ تو ہے پاپولیشن کا گراف. اب وہ بڑھتا تیز, اٹس ناٹ این ایکسپونینشیل کرو. اس کے برعکس جو آپ کی جی ڈی پی ہے, دیٹ ہیز, آج کل تو بالکل ہی انیوژل, کیا یہ اتنا کبھی نہیں ہوا تھا, لیکن انٹل ریسنٹلی وہ 21st century سے پہلے کا اگر دیکھیں تو آپ کی جی ڈی پی گروتھ کبھی بھی 4, 5, 6, 7% سے نیچے نہیں آئی. سو نتیجہ تو یہ ہونا تھا کہ پاپولیشن کم ہوتی جا رہی ہے, جی ڈی پی بڑھتی جا رہی ہے, تو غربت تو کم ہونا چاہیے. This is not true. The fact is, we just use that as a scapegoat to justify more exploitation of our resources, more importation of energy to run the industries which we claim we need to feed this growing population. All that industry is not the population. This is, I'm not saying it is not a problem, but wo ek alag masla hai. But don't blame the population growth as the cause of all your problems. So یہ حفصہ عثمان کا question ہے. Why is Pakistan struggling a lot more as compared to neighboring countries like India? Both countries have similar problems, overpopulation, pollution, etc. But why is it that Pakistan is facing more issues? Well, یہ میرے خیال سے it's just relative, and I suppose we are probably, just میں نے کہا, so much a classic case of client state, dependent state. So there is no real, nobody's invested in even a genuine, although that's not a solution, کیونکہ سب سے زیادہ ڈیولپڈ ہیں وہی سب سے زیادہ تباہی کریں. India and China are only trying to catch up, but the result is they have replaced, China has now replaced the United States as the biggest polluter. So ہم پیچھے رہ گئے ہیں, صحیح ہے, but maybe that is our advantage. جیسے یہ ماسٹر پلان میں سر یہ سوال ہم کنسلٹنٹس وہ ان کا دیکھ رہے تھے, تو وہ سروے وغیرہ میں کہتے کہ یہاں تو جی کمپیوٹر لٹریسی بہت کم ہے اور اس طرح کی چیز. میں نے کہا یہ تو ہماری ویکنیس تو نہیں ہے, دس از آور اسٹرینتھ. آپ کو ہم سکھا سکتے ہیں ہاؤ ٹو سروائیو وداؤٹ الیکٹریسٹی.
how to survive without digital computer connections, how to survive on less than $1 per day. This is what we can teach you to do. Anyways, that's sorry, आप क्या करें? ये इधर दोस्तों, इधर पहले सवाल है, फिर बेहजाद साहब को करते हैं। ये फायजा साहिबा आप कर ले, फिर खान साहब आप कर ले। बाय द वे, आपने पहला जो सवाल कर रहे थे दूसरे ममालिक की मिसाल कर रहे थे कि वहां क्यों नहीं इतने बुरी हालात हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, उस पर जरा गौर करिएगा कि बहुत कम ममालिक हैं जो कि सेल्फ सफिशिएंट हैं और इंटरडिपेंडेंस इतनी ज्यादा हो, और उसमें सबसे पेश सिर्फ वो ममालिक जिनका के गला घोट दिया गया, क्यूबा, इवन वियतनाम, ईरान, अगर हालात बेहतर हैं तो उन पे सैंक्शन लगा दी, अब वो कुछ बिजनेस में दे कांट पार्टिसिपेट, एंड दैट इज देयर ग्रेटेस्ट एडवांटेज। बस फिर एंडिंग, बस आखिरी 5 सवाल ले लेते हैं। जी 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 फायजा अगर आप सवाल करना चाहें तो, वरना विल मूव ऑन। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं यूएस से कर रही हूँ, तो टाइम डिफरेंस की वजह से थोड़ा सा मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग तो नहीं हुई है। सेकेंडली क्वेश्चन ये है कि अभी जो पॉपुलेशन की बात हुई, जब से हम पैदा हुए हैं हमें ये बताया जा रहा है पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, जबकि अगर इन कंपैरिजन देखें तो पंजाब और बलूचिस्तान, आपने जो डेंस सिटीज हैं उनको सब कुछ प्रोवाइड किया है, वरना हमारे पास रिसोर्सेज और स्पेस तो बलूचिस्तान इतना बड़ा अभी पड़ा हुआ है। और जैसे कि यहाँ हम देखते हैं कि कैलिफोर्निया है या और स्टेट्स हैं, तो उनमें अकॉर्डिंगली वो डेवलप उस चीज को करते हैं जो कि चाहिए है। तो हमारे पास तो अभी रिसोर्सेज बहुत सारे शायद पड़े हैं और वो शायद कहीं और जा रहे हैं। सो प्रोबेबली फ्यूचर में हमारी अगर कोई फोकस हो तो शायद उन रिसोर्सेज और उन जगहों पर होना चाहिए उनको डेवलप करने में, और ऑर्गेनिक सिंप्लीफाइड लिविंग होनी चाहिए, इफ दैट मेक सेंस। जी, आप जो कह रही हैं इसमें बहुत सी सदाकतें हैं, उन पे और बात भी हो सकती है। ये बिल्कुल ठीक है कि हमारा तो बेशतर मुल्क एक लिहाज से अंडर पॉपुलेटेड, और मगर जो मैंने स्टेटिस्टिक्स दिखाए कि एक तरफ नेशनल जीडीपी विच इज स्टिल सस्टेनेबल, और दूसरी तरफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, और तीसरी तरफ एक्सट्रीम वेल्थ, तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन ग्रोथ का नहीं है। और रहा ये कि देयर वी गो अगेन, फायजा आप भी जैसे मैं कह रहा था कि दिस इज टिपिकल, एवरीबडी ऑलमोस्ट सब्सक्राइब्स टू दिस नोशन कि हम हमारे रिसोर्सेज बहुत हैं, भी डेवलप बहुत कर सकते हैं, भाई नहीं है। वी आर 126% overshoot nationally और शहरों में, which are the problem really, 2,000% overshoot। और कितना डेवलप करेंगे आप? ये खान, ये मुझे सारे नाम नहीं पता, ये खान जो नाम जी, मेरी बात आ रही? जी बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब, अस्सलाम वालेकुम खान आमिर साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर स्टार्टिंग दिस। आई थिंक हमारे यहाँ पे इस तरह की नशिस्तें बहुत कम है और इनका होना बहुत जरूरी है। मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ और मेरा ताल्लुक बीएससी डिसिप्लिन से रहा है पिछले 8 साल से। एक जनरल मेरा सवाल है और उसके बाद उसका फॉलोअप कि क्या हम तरक्की पसंदी और जदीदियत दोनों को हम जब एक तरह से देखते हैं और एक साथ देखते हैं, तो क्या इसी में ही हमारे काफी सारे मसाइल नहीं है? जैसे कि मसलन काफी सारे जो नोशंस जो हम नेचर, एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन, ये खुद भी एक इख्तरा जदीदियत की भी तो है, और इसमें ही तरक्की पसंदी या जो डेवलपमेंटल डिस्कोर्स है वो भी इसी के अंदर एम्बेडेड है। जब हम बात करते हैं जदीदियत की, तो अक्सर हमारा जो रिस्पॉन्स, आर्किटेक्चरल रिस्पॉन्स एटलीस्ट एक रिवायत पसंद या ट्रेडिशनलिज्म की तरफ जाता है,
जो कि भी किसी तरह से हम कह सकते हैं कि एक पैटर्न ऑफ इनइक्वालिटी के ऊपर बेस करता है, क्योंकि रिवायत पसंदी हर किसी के लिए रिवायत पसंदी उस तरह से पॉसिबल नहीं है जिस तरह से एक क्लास ऑफ सोसाइटी के लिए पॉसिबल है. दूसरी तरफ जब हम एनवायरनमेंट की भी बात करते हैं तो एक जो खाली एनवायरनमेंट, एक वैक्यूअस होल जो कि हम करते हैं, ये भी हम देखते हैं काफी सारी सरफेस एप्लीकेशन हमें नजर आ रही है स्टेट की तरफ से, बिलियन ट्री प्रोजेक्ट हो या फिर प्राइवेट इन्वेस्टर, प्राइवेट डेवलपर की तरफ से ये सस्टेनेबल हाउसिंग सोसाइटीज हो. तो जब तक हम इन नोशंस को जदीदियत और तरक्की पसंदी से अलहदा करके नहीं देख सकते, तब तक हम किस तरह से ये एनालाइज कर सकते हैं कि क्या हमारा रास्ता दुरुस्त है या हमारा रास्ता गलत है. कामिल साहब. नहीं, बिल्कुल ठीक है, और उम्मीद है कि अब ये इन नशिस्तों के दौरान इन मौज़ूआत पे मज़ीद बात करेंगे, और आखिर में हम इस पे भी ज़रूर गौर करेंगे कि हमारी शहरी मंसूबा बंदी और बशमूल इमारत, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, न सिर्फ ये बल्कि द आर्ट्स, और इन सब का क्या रोल हो सकता है, और इस वक्त ये सब किस तरह से तबाही के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मगर किस तरह से इनमें ही अगर हम अपना रुख बदलें तो हमारे बका और भलाई भी इसमें है. सो इस पे हम बात करेंगे, और मेरे ख्याल से अर्बनिज्म की तरफ जब आएंगे, अर्बन प्लानिंग, तो फिर इनमें इन मौजूद पे मजीद स्पेशली इकोनॉमी, इन चीज़ों पे बात करेंगे. यहाँ से बेहजाद आप कह रहे थे. हाँ, सर मेरा सवाल ये था कि आपने जैसे बात की कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है उस तरह से आज के दौर, तो लेकिन जैसे पाकिस्तान की जैसी कंडीशन है इकोनॉमिक, तो उसमें तो इम्पोर्टेंट ये नहीं कि हम इंडस्ट्रियलाइज करें, क्योंकि इंडिया ने मेरे ख्याल में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में तो ये है कि इंडिया ने उस तरह इंडस्ट्री पे फोकस किया था इन द पास्ट ईयर्स एंड डेकेड्स, लेकिन पाकिस्तान में वो फोकस नहीं था, इसलिए वो कंडीशन. तो इसका क्या? देखिए, मैं सिंपल सी बात, मैंने जिक्र किया जब पाकिस्तान वजूद में आया तो हमारे ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव था. हमारा रुपया की जो वैल्यू थी वो $1 के बराबर थी. पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं थी. एक बेचारी छोटी सी लंगड़ी लोरी कॉटन जिनिंग मिल थी ओकाड़ा में, दैट्स इट. लेकिन within about 5 years or so, we convinced ourselves, और हार्वर्ड ग्रुप ने आके हमें समझाया कि मियां तुम तो पीछे रह गए हो, डेवलप करो, क्या कर रहे हो, तो कैसे करें इंडस्ट्रियलाइज. इंडस्ट्रियलाइज कैसे करें, हमारे पास कैपिटल ही नहीं, करा देते हैं, ये में पैसे, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये ले लो, देन रिजल्ट इज आपके साथ. सो जब इतना डेमोन्स्ट्रेटिवली आपके सामने मौजूद है, द प्रॉब्लम इज अर्बनाइजेशन, द प्रॉब्लम इज इंडस्ट्रियलाइजेशन. आप देखें ना ग्राफ जो मैं आपको दिखा रहा था, द प्रॉब्लम इज नॉट बलोचिस्तान, द प्रॉब्लम इज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, नायरपुर. दैट्स वेयर ऑल द वेल्थ इज गोइंग, दैट इज वेयर ऑल द प्रॉब्लम्स आर बीइंग जनरेटेड. क्यों? बिकॉज वी वांट टू डेवलप, और उसके लिए क्या करना है, इंडस्ट्री लगाना. इंडस्ट्री चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ईंधन चाहिए, एंड सो it's such a attractive proposition. It seems so obvious कि भाई अगर आपके लाइफ स्टैंडर्ड कम है, उसको बढ़ाना है, तो यू नीड मोर वेल्थ जनरेशन. How much more? The wealth that the world is producing is not sustainable. The wealth that Pakistan is, however it is produced, is totally unsustainable. And you want more? Just open your eyes, just see the fact. We've been fed so much lies, untruths, and we've swallowed it because it's so appealing. हम भी develop.
क्या करें, ये करेंगे, वो कर लिया ना, ये देख लिया उसके लिए, still we want more. And this need not be so. That this land has the resources, जैसे अभी कोई कह रहा था. We still have more than we need, our capacity. There are other things we need to do. We need to de-urbanize, we need to de-industrialize. We have to go for degrowth. We have to look at other economies of circular, donut, jo bhi aap kahein, which recycle everything that you consume. There is zero waste. That's what you need. And that you can do. We did it. I mean, history mein dekhenge, this is not normal. This is an aberration. This one. I think ये अभी हसानुल हक साहब ने बड़ा मजे का कमेंट डाला है कि he used to work in government urban consultancy in Lahore and started Pakistan's first walkability campaign. तो इंशाल्लाह जैसे कह रहे हैं कि आइंदा आपसे बात उम्मीद है कि होती रहेगी. जी थैंक यू जी. अच्छा हुआ आपने अपना कैमरा भी खोला हुआ है, सब पता चल जाता है. हसनुल हक साहब जी, इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा अर्बनाइजेशन पे जब बात करेंगे तो फिर इन चीजों पे और गौर से देखेंगे कि किस तरह से मुमकिन है. इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल. जाला आपने हाथ काफी देर से खड़ा किया हुआ. जी अस्सलाम सर. Sir, I had a comment कि जिस तरह Khan Sahab was talking about कुछ countries है they haven't gotten to development जो का वो एक standard है, right? So recently I've been observing this Pakistan में भी ना कि different cities, like when I look at smaller cities in KP, like even Peshawar is a relatively smaller city compared to Lahore and Karachi, right? So uska bhi, like recently there's like a sudden burst of high rises banana and like जो development के जो सारे होते हैं कि expanding the city, जो outer periphery होती है उसमें buildings बनाना and housing societies बनाना. So like this is something I've noticed कि even within cities यही होता है कि yes we have an advantage कि it hasn't been developed per se उस तरह से, लेकिन at the same time it is following that trend कि we have to look or like people have to consume a certain amount of things. हमने लाहौर जितना बड़ा बनना है या कराची जितना बड़ा बनना है. And it's just when I talk to real estate people in Peshawar, तो उधर भी the real estate people themselves say कि हमारी इतनी demand नहीं है, like population नहीं है, but just for the sake of looking developed, we are building high rises and we are expanding our city peripheries to agricultural area. So that's actually like, if you could touch on that in the next few lectures. Okay, how do we control this जो expansion हो रही है cities की? बिल्कुल ठीक है. Inshallah we will be touching on precisely these kind of issues. Yes. टाइम हमारा ऊपर हो गया है, तो अगर छोटे सवाल हैं जी नौशीन आप जी अस्सलाम वालेकुम. I just wanted to bring your attention towards one new development that I've seen जी, और वो ये है कि I go to closer to भलवाल. मेरा एक छोटा सा गांव है वहाँ पे, and I've been going there with my father and my mother for the past 30 years. But अभी recently मैंने एक नई development वहाँ पे देखी है कि in that and very fertile area, वहाँ पे ये कीनू और इनके बाग और ये सारी चीजें होती हैं कि वहाँ पे a huge area has been developed into a, जैसे ये housing scheme होती है, और you can tell कि उसके अंदर जो लाइट्स यूज हो रही हैं, एंड आई एम श्योर जिस किस्म की प्लानिंग यूज होएगी. So I just want to bring 2 points into consideration. One is industrialization worked because of the aspect of convenience for men. कि आपके लिए चीजें convenient हो जाएंगी. Your life will become more convenient. And the other thing is कि I feel कि हम
डीकॉलोनाइज ही नहीं हुए हैं अभी तक, जिसकी वजह से वी आर स्टिल फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ व्हाट द गोरा और द फर्स्ट वर्ल्ड हैज लेफ्ट फॉर अस. सो वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम द फैक्ट कि पोल्यूशन है लाहौर में, सर्वाइव नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द एक्सपैंडिंग हाउसिंग स्कीम्स एंड ऑल ऑफ दैट, कि अब हम छोटे एरियाज में भी जहाँ पे हमें जरूरत नहीं है वहां पे भी वी आर सेलिंग दिस आइडिया दैट आप सब लोग एक मॉडर्न हाउस में रहेंगे जिसमें किचन बड़ा अच्छा होगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे you know you will not be able to sustain it. So ये एक thought थी which I thought that I'll share, which so वो जो बलूचिस्तान वाली बात कर रहे थे, I think वहां पे क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज ही अभी नहीं, रखा ही सबको इतना गरीब है, बट यहाँ पे जहाँ पे आपके पास थोड़े से कोई रिसोर्सेज हैं तो people are now selling these dreams, I would call these dreams to people, which again is going to amplify the urbanization which has been happening slowly, but अब वो एकदम explode हो जाएगी. And obviously उसकी वजह से जो आपके aquifers जो हैं वो deplete होंगे, और हो रहे हैं because of that. So I just wanted to bring this into consideration for future talk. बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच नौशीन. आई होप कि वो जो चीज हम मिस करते आए हैं, डीकॉलोनाइजिंग वगैरह, के ये जो आप कोशिश कर रहे हैं, दिस इज प्रिसाइसली टू डीकॉलोनाइज आवर माइंड्स. होपफुली इस बहस मुबाहिसे में, गुफ्तगू में have some clarity.